جتنا بھی خطرناک جادو ہے، جتنا بھی خطرناک جادو ہے اور بار بار ہو رہا ہے اور جنات ہے اور نظر بد ہے اور خطرناک ترین جادو کا وار پلٹ رہا ہے، بار بار پلٹ رہا ہے، بار بار پلٹ رہا ہے۔ ایک لیمو لے، سن، ایک لیمو لے لے، لیمو کا ملتا ہے، لے لے، اس لیمو کے اوپر توجہ سے بیٹھ کے اس کو سامنے رکھیں۔ اچھا، یہ عمل گھر کا ہر فرد بھی کر سکتا ہے، ہر بندہ اپنا لیمو لے لے، چند افراد بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک بھی کر سکتا ہے، کوئی ایک بھی کر سکتا ہے، سارے بھی کر سکتے ہیں، چند بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک بھی کر سکتا ہے، اور اس لیمو پہ نظر رکھ کے پڑھنا ہے، یا منتقم، اے انتقام لینے والے اللہ، میرے بس میں نہیں ہے میں جادو کا انتقام لے سکوں، میں تو کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، تو طاقتور ہے۔ اس کا تصور کر کے لیمو پہ پڑھیں گے، یا منتقم، 313 بار ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، صبح شام پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، طاقت زیادہ ہے۔ نہیں بھی پڑھ سکتے، اسی ایک لیمو پہ صبح شام پڑھیں، صبح شام پڑھیں، 40 دن پڑھیں، 40 دن۔ روز کیا کریں گے؟ اس لیمو کو پورے بدن پہ مل دیں گے، کپڑوں کے اوپر سے، بس ایسی سارے گھر کے جسم پہ، گھر کے ہر فرد پہ، ورنہ جتنے گھر کے افراد ہیں، اور جو گھر کا فرد اگر غیر حاضر بھی ہے تو اس کا کوئی کپڑا پڑا ہے اس پہ مل دیں، اس کا تصور کریں، اس کا کوئی کپڑا پڑا ہے تو اس کا تصور کر کے مل دیں۔ اس عمل کا بھی میرے پاس حوالہ ہے۔ ہم اکابر کو پڑھتے نہیں ہیں، اکابر اور بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے؟ لائنوی اور ناواقفیت ہماری تو کہاں سے آیا ہے؟ اکابر کو پڑھ تو صحیح۔ اب 313 بار کیا پڑھنا ہے؟ یا منتقم، یا اے انتقام لینے والے اللہ، میں کمزور ہوں، میں لاچار، میں بے بس، میں بے سہارا، میں بے حیثیت۔ 313 بار، اولا کر 3 دفعہ درود پاک، سخت تصور ہو۔ ایک بار یاد رکھیے گا، میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، ذرا سننا غور سے، حضرت کو اسم اعظم فرمائے، پھر عرض کی حضرت کو اسم اعظم فرمائے۔ میرے مرشد کا وصال 1991 میں، اسم اعظم فرمائے، آخر پر ایک لفظ فرمائے، فرمائے طارق، یقین اعظم اسم اعظم ہے، یقین اعظم اسم اعظم ہے، یقین اعظم، یقین 100% یقین اور کامل یقین، اور یقین کا بھی یقین، اور یقین کے اوپر بھی یقین، اور یقین کے بعد بھی یقین۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں کافی ہوں اس کے لیے، فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اچھا، اب روز اس کو بدن پہ ملنا ہے اور پھر پڑھنا بھی ہے، وہ یہی کہ لیمو چلے گا، گھر کا ہر فرد اپنا کرے تو اپنے بدن پہ ملے، لیمو ایک ہی چلے گا۔ 40 دن کے بعد، 40 دن کے بعد اس لیمو کو کسی چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، اور کیما کرنا ہے اس کا، اور تصور کرنا ہے کہ سب چیز تہس نہس ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس کو، اس لیمو کو بھی، اس چھری کو بھی، چھری نہیں لینی ہے، کوئی پرانی سستی سی چھری لینی ہے، 10-20 روپے والی نہیں لینی ہے، ان سب کو گہری زمین کر کے دفن کرتے ہیں 40 دن کے
آپ پہلے دن اس کا نتیجہ دیکھیں، پہلے دن اس کا رزلٹ دیکھیں۔ جادو پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے، جادوگر کو نصیحت نہیں مل رہی، اور اگر آپ کو اس کو نصیحت نہ ملی، اللہ اس سے انتقام ایسا لے گا کہ جادو اس میں پلٹ جائے گا۔ اور اگر جن ہے، اللہ انتقام لے گا، اس پہ جناتی دنیا کی طاقتیں پلٹ جائیں گی، جل جائے گا۔ یہ لیمو کا عمل آپ کو میں تحفہ دے رہا ہوں، تو یہ لیمو کا عمل اچھا پھر بھی کر سکتے ہیں۔ 40 دن کے بعد اگلا لیمو لے لیں، اگلی چھری لے لیں، چھری صرف آخری دن استعمال میں آئی، یہ مذاق رہے ہیں، اسی سے کاٹنا ہے۔ اس کو کاٹتے ہوئے قیمت کرتے کرتے تصور ہو کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جادو ہے، اور جادو کی طاقتیں ہیں اور کالی قوتیں ہیں، سب تہس نہس ہو جائیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا سرگودا کی سائٹ کا، ایک علاقہ ہے، نام مناسب نہیں لینا، پرانا ایک کیس آیا۔ کیس یہ آیا، وہاں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا، وہاں تعلیمی اداروں کے بیڈ الٹ دیتے تھے، بینچیں الٹ دیتے تھے، اور بچوں کو زخمی کر دیتے تھے، پیشاب کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے، خوار کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ بہت انہوں نے عامل، بہت پیر عامل، بہت زیادہ، کسی نے گائے، کسی نے بکرے، کسی نے چیزیں، کسی نے پیسے، کسی نے گندم، کسی نے کیا لیا، بہت لیا۔ یہ بتا دیا کہ وہاں لاہور میں کوئی فقیر رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، لیتا دیتا کچھ نہیں ہے، شاید تمہارا کام بن جائے۔ میرے پاس آ کے مجھے حالات سنائے، جب حالات سنائے تو میں نے کہا کچھ کام تم کر دو، کچھ میں کر دوں گا، مل جل کے ہوگا۔ میں نے انہیں پڑھنے کے لیے دعائے کعب بتائی تھی، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا ما لم اعلم من شر ما خلق وزرابر۔ زیر زبر دیکھ لیجئے گا، میری کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ میں نے کچھ تم کرو، کچھ میں کروں، بچوں کو اکٹھا کرو، جو سٹوڈنٹ ہیں سارے، صبح شام بیٹھ کے پڑھواؤ، باقی اپنا نظام بھی چلاؤ، اور کچھ اگر زیادتی ہو جائے تو پریشان نہ ہونا۔ میں نے انہیں ایک مثال دی، تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، آنے باہر آسن جلے کو گا دے سو، گلا بھی دبائیں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں، پریشان نہ ہونا۔ جو ان کی طرف سے گڑبڑ زیادہ ہو، جو پڑھائی زیادہ کرنا۔ ان کے پاس 5 کلو ہے، تمہارے پاس 1 چھٹانک ہے، جب تمہارے پاس 5.25 کلو ہو جائے گا، ان کا ترازو ختم ہو جائے گا، تم اوپر ہو جاؤ گے۔ پڑھنا شروع کیا، وہی ہوا، گڑبڑ زیادہ شروع ہوئی۔ صرف 5-7 دن ایسا ہوا، 5-7 دن کے بعد کہنے لگے او ہم سلو کر لیتے ہیں۔ پھر فون آیا، کہہ لیجیے سلو کرنے پہ ہیں۔ میں کہا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، خیال کرنا ان کے قرآن کہتے ہیں بڑے زبردست مکر ہوتے ہیں، نہ سلو کرنا، خوب پڑھو۔ کہتے دب کے پڑھیے، میں کہا دب کے پڑھا، خوب پڑھا۔ اور ادھر میں نے جو میری ڈیوٹی تھی میں نے پوری کی، محنت کی، بہت کی محنت۔ ایک وقت آیا کہنے لگے کہ اب وہ جنات ہمیں نظر آتے ہیں، زخمی ہیں، خون بہتا ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اور اب معافیاں مانگتے ہیں کہ تمہارا لاہور والا پیر ہے، ہمیں لے چلو۔ میں نے کہا، کہنے لگے معافی کرا دو۔ میں کہا نا، معافی نہ، یہاں معافی نہیں ہے، اور پڑھو، خوب پڑھا۔ اب کیا ہوا، کچھ دن کے بعد مجھے کہنے لگے نہیں ہے۔ میں نے کہا پلٹ گئے،
اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں فلاں جگہ فلاں ایک کالا خبیث فلاں ایک شخص ہے، فلاں علاقے میں رہتا، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، اس نے آپ کے اوپر مسلط کیا تھا. اور اس کو غصہ کیا تھا؟ اس کو صرف یہ غصہ تھا، یہ لوگوں کو اللہ اللہ کیوں سکھا رہے ہیں؟ کوئی نہیں. انہوں نے کہا نا کہ اب نہیں ہے. میں نے کہا پلٹ گئے، اس کا پتہ کرو جا کے، مر گیا ہوگا اور اس کی ہڈیاں چورا ہوں گی. انہوں نے جا کے جب پتہ کیا، جس دن پلٹے تھے اس دن کہا، یہ 3 دن غالباً، انہوں نے جا کے غسل والے سے پتہ کیا تو اس نے کہ جی اس کا جسم نہیں تھا، گچڑی تھی، ہڈی چورا ہوئی پڑی تھی. پتہ نہیں کس نے مارا، کیسے کیا، بس بیٹھا ہوا تھا، ہائے کہا اور